الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وقال تعالی فی موضع آخر اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها او ردوها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام وادخلوا الجنۃ بالسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس محبت میں جو ایمانی غیرت ہونا چاہیے وہ غیرت، اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے متعلق بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے اس کا تقاضا کیا ہے۔ اس تعلق سے کہا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اتباع رسول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے تم محبت کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو۔ انہی محبت کے تقاضوں میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں سے اور تمام انبیاء کی مشترکہ سنتوں میں سے ایک سنت جو پیروی کیے جانے کے لائق ہے اور اس کو ہم اور آپ برتتے بھی ہیں لیکن کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، وہ ہے سلام کی سنت، کہ آپس میں سلام کو پھیلانا، رواج دینا۔ دنیا کے اندر جب قومیں آپس میں ملتی ہیں یا قوم کے افراد آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو محبت کا اظہار کرنے کے لیے یا اپنے مخاطب کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے یا اپنے مخاطب سے انسیت پیدا کرنے کے لیے جس سے وہ ملاقات کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کلمات ہر قوم کے افراد بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے انڈیا میں جب لوگ ایک دوسرے سے ہمارے برادران وطن ملاقات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی آداب کہتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی پرنام کہتا ہے۔ اسی طرح دیگر قومیں یورپ وغیرہ کے اندر انگوٹھا اٹھا کر کے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، منہ سے گڈ مارننگ وغیرہ بول کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کے زمانے میں بھی جو عرب کفار تھے، عرب مشرکین تھے، وہ بھی آپس میں جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ان کو دعائیں دیتے تھے، زندگی کی دعا دیتے تھے، کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، کہتے تھے انعم اللہ عینک، اللہ تیری آنکھ ٹھنڈی رکھے۔ اس طرح کے جملے وہ لوگ کہا کیا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، اور یہ اس زمانے کا ایک طرح سے سلام ہوا کرتا تھا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو باہمی ملاقات کے وقت جو خیر سگالی والے کلمات، خیر اندیشی والے کلمات یا اظہار محبت والے جو کلمات دیے گئے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔
اور یہ کلمات تمام انبیاؤں کو دیے گئے۔ تمام انبیاء بھی جب باہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے یا اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ملاقات کرتے تو نبی بھی سلام کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے پتلے میں روح پھونک دیا، جان آ گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم تم جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو۔ تو آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے اور آدم علیہ السلام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو القاء کر دیا تھا اور جو کلمات ڈال دیا تھا تو ان کی زبان سے فرشتوں کے سامنے جو الفاظ نکلے اظہار محبت کے لیے تو وہ یہی تھا السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم اب سے یہ تیرا بھی سلام ہے اور تیری نسلیں جو دنیا کے اندر پھیلیں گی وہ بھی باہمی ملاقات کے وقت اس طرح کے سلام کو رواج دیں گی اور یہی ان کا سلام ہوگا۔ بہرحال پتہ چلا اس حدیث سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کا القاء کیا اور آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا اور فرشتے نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کی بڑی فضیلت ہے، آپ جانتے ہیں اور آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جواب جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہیں پر ایک مسئلے کی بات آئے گی، وہ آگے بتاؤں گا۔ سلام کی فضیلت کے تعلق سے بات آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم مومن کامل نہ بن جاؤ۔ اے لوگو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم مومن کامل نہ بن جاؤ، اور پھر آگے فرمایا تم اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب آپس میں پیار و محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی نہ کرنے لگو، اور آگے فرمایا کہ جانتے ہو آپس میں پیار اور محبت کو بڑھانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ سلام ہے، لہذا تم لوگ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے لیے کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے اس ٹائپ کے سوال مختلف صحابہ نے مختلف مواقع میں کیے۔ ای الاسلام افضل، ای الایمان افضل، میرے لیے کون سا ایمانی عمل بہتر ہے، میرے لیے کون سا اسلامی عمل بہتر ہے، یہ ایسا سوال مختلف صحابہ نے مختلف مواقع پر پوچھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے کا کہ احوال کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اندر کون سی چیز کی کمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اسی عمل کی نشاندہی کر دی۔ تو بہرحال ایک صحابی آئے اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر عمل، کیونکہ سارے صحابہ فرض تو ادا کر ہی رہے ہیں، واجبات تو ادا کر ہی رہے ہیں، اخلاقیات تو اچھے ہیں سارے صحابہ کے، لیکن کسی نہ کسی کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کمی دیکھی ہوگی، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ تم غریب غربا کو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، مالدار رہے ہوں گے، اور تمہارے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سوال کے جواب میں بتلایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، بڑی حدیث مروی ہیں، 10 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا ہے، اور حضرت انس کی والدہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بیٹے، اے انس، تم گھر جاؤ تو سلام کیا کرو،
یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، تو گھر والوں کو تم سلام کیا کرو۔ بہرحال ان تمام احادیث سے جو بات نکلتی ہے وہ بات یہی نکلتی ہے کہ ہم کو معاشرے میں سلام کو فروغ دینا چاہیے، ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، اور اسی طرح اپنے گھر والوں میں جب داخل ہوں، گھر میں جب جائیں تو گھر کی عورتیں ہیں، گھر کے بچے ہیں، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ بہرحال سلام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک موقع پر آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور آپ نے کہا 10 نیکی۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی اور آئے اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور آپ نے کہا 20 نیکی۔ اس کے بعد ایک صحابی اور آئے اور اس نے عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اور کہا 30 نیکیاں۔ تو سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جواب سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور تمام نبیوں کے بھی، اور جواب دینا واجب ہے، اور فرض کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس سے تھوڑا کم ثواب ہوتا ہے واجب کا، اور اس سے تھوڑا کم ثواب ہوتا ہے سنت کا۔ لیکن سلام ایسا عمل ہے کہ اس میں سنت کا ثواب زیادہ ہے اور جواب دینا جو واجب ہے اس کا ثواب کم ہے۔ بہرحال تو یہ انتہائی اونچا عمل ہے، اور کیسے نہ ہو، اس لیے کہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جب آدمی ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو گویا کہ ایک حدیث جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان سچا پکا وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہذا کوئی آدمی جب ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے گارنٹی دیتا ہے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے اور میرے برے ارادوں سے آپ محفوظ رہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ تو سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب سلام کرتا ہے آدمی تو گویا کہ وہ دعا دیتا ہے کہ آپ زمینی مصیبتوں سے، آسمانی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، رنج سے، تکلیف سے، ٹینشنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے سلام کرنے والے کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور سلام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو سلام کیا جائے، تمہاری قوم کے افراد جب تم کو سلام کریں تو جواب دینے کا جو تمہارا طرز ہونا چاہیے سلام کرنے والوں سے بہتر ہونا چاہیے یا اس کے برابر ہونا چاہیے۔ جواب کے جو الفاظ ہونے چاہیے وہ سلام کرنے والوں سے بہتر ہونا چاہیے یا سلام کرنے والوں کے برابر ہونا چاہیے۔ اسی پر ایک حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ایک آدمی آ کر کے اور اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور اس نے یہی کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اس نے ایک دوسرے صحابی آئے اور اس نے یہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صحابی آئے اور اس نے پورا جملہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں صرف کہا وعلیکم السلام۔ تو پہلے صحابی نے صرف سلام کیا، رحمۃ اللہ نہیں کہا، آپ نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ دوسرے صحابی آئے سلام کیا اور رحمۃ اللہ کہا، آپ نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہا وبرکاتہ بھی کہا۔
اور تیسرے صحابی جب آئے اور اس نے جب سلامی میں کہہ دیا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام کلمات اس نے کہہ دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافہ نہیں فرمایا بلکہ کم کر دیا، کہا وعلیکم السلام۔ اس صحابی کے دل میں کھٹکا گزرا کہ کہیں اللہ کے رسول ناراض تو نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے ایک صحابی کو آپ نے جواب دیا، دعا بھی دیا رحمۃ اللہ، دوسرے صحابی کو آپ نے جواب بھی دیا، دعا بھی دیا اور برکت کی بھی دعا دی، اور ہم کو کچھ نہیں ملا، صرف سلام کا جواب ملا۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سے کچھ تکلیف پہنچی ہے آپ کو کہ آپ نے ہم کو جواب اس طرح نہیں دیا جس طرح دیگر صحابہ کو آپ نے دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تم نے اپنے سلام میں تمام کلمات استعمال کر لیے، اب اضافے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا او ردوها، کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی کے برابر جواب دو۔ تو بہتر جواب دینے والا وقت گزر چکا، جو کہ دو صحابی کو بہتر جواب دے دیا گیا اور ایک صحابی کو اس کے برابر سلام کا جواب دیا گیا۔ بہرحال تو سلام کا جواب بہتر ہونا چاہیے یا سلام کا جواب کم سے کم برابر ہونا چاہیے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب سلام منہ سے کرنے کا ہے، ہاتھ سے کرنے کا نہیں ہے۔ ہاتھ سے آپ لاک کر دیں، ہاتھ ہلا دیں، انگوٹھا اٹھا دیں، ہاتھ ہلا دیں، گردن جھکا دیں، منہ میں پان چبائیں، پڑیا چبائیں، گردن جھکا دیں، یہ سلام نہیں ہوا۔ سلام منہ کے سے نکلنے کا ہے، بولی ہے، یہ الفاظ ہے۔ جب آپ کہیں گے السلام علیکم تو سلام ہوا، تب اگلے کو جواب دینا واجب ہو جائے گا۔ اگر اگلا جواب نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ لہذا ہاتھ کے اشارے سے ہمارے مذہب میں کوئی سلام نہیں ہے، گردن جھکا کر کے ہمارے مذہب میں کوئی سلام نہیں ہے۔ ہاں اگر دور آدمی ہے، دور میں سلام کرنا ہے کسی کو، تو آپ کو منہ بھی چلانا ہے اور گردن بھی ہلکا سا اشارہ کر دیجیے، ہاتھ سے اشارہ کر دیجیے، تاکہ دور میں جو دیکھ رہا ہے آپ کو وہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ ہم کو سلام کر رہا ہے۔ لیکن صرف گردن ہلانے سے اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے سے سلام ہوتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہر حال میں منہ سے السلام علیکم نکالنا ہوگا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سلام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام کی جو فضیلتیں ہیں اور جو نیکیاں ہیں وہ آپ کو عنایت ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سلام کو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ فروغ دینے والے بن جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو سواری پر ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، وہ چلنے والے کو سلام کرے۔ چھوٹی مجلس والا بڑی مجلس والے کو سلام کرے۔ مسجد میں آئیے تو سلام کیجئے، گھر میں داخل ہو تو سلام کیجئے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتے ہیں تو منہ میں پڑیا اور پھر سلام کہاں گیا، اور اتنی تیزی سے نکلتے ہیں، نہ سلام سے کچھ لینا دینا۔ لوگ بڑے بزرگ بیٹھے رہتے ہیں اور دھواں اور گرد و غبار اڑاتے ہوئے اور پڑیا منہ سے پھینکتے ہوئے اس طرح گزرتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ کوئی لنگا اور لفنگا گزر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی صورتحال کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ سواری چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، پیدل چلنے والے کو سلام کیجئے۔ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل چلانے والے کو، پیدل چلنے والے کو سلام کیجئے۔ آپ چل رہے ہیں، بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہے اس کو سلام کیجئے۔ اور اسی طرح کیا چھوٹی مجلس میں ہیں آپ، بڑی مجلس میں آپ جا رہے ہیں، وہاں جا کر کے سلام کیجئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی سنتوں سے یہ سب بات واضح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت